نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اور کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یوں تو تعلق ہر انسان کا موجود ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ رازق ہے اور بندہ اس کے رزق کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن جس نوعیت کا تعلق مطلوب ہے وہ یہ کہ انسان اپنے دائرہ اختیار میں اللہ رب العالمین کا وفادار اور تابعدار بن جائے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ تعلق باللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت، ہدایت، محبت متوجہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ جب مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ اقرار کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ در حقیقت تعلق باللہ کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ بیان کیا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے خاص عنایات ہوں گی اور عام رحمت بھی ہوگی۔ تعلق باللہ معرفت الہی اور محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ تعلق باللہ در حقیقت دل کو ما سوا اللہ کے خالی کر دینے کا نام ہے۔ ایسا شخص ہدایت کو پا لیتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا تو یقیناً اس کو سیدھی راہ کی جانب ہدایت ملتی ہے۔ تعلق باللہ تمام انبیاء کی وہ سنت ہے کہ جس کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اہل ایمان کے لیے قرار دیا۔ ان کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قدم قدم پر تعلق باللہ کی کیفیت نظر آئے گی۔ صحابہ کی تربیت اسی شان سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال، جان اور اولاد کو قربان کر دیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تعلق باللہ کے اسباب میں سب سے اہم اور بنیادی سبب عقیدہ توحید کو تسلیم کر لینا ہے۔ عقیدہ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے اور وہی مستحق عبادت ہے۔ جیسے ارشاد ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو اس طرح کا ایمان رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لوگوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی مستحق عبادت ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ قلبی عبادت یعنی دل میں توکل ہو، خوف ہو، امید اللہ سے ہو، محبت ہو، عاجزی اور خشوع موجود ہو۔ دوسرا ہے بدنی عبادت یعنی فرض نماز، اسی طریقے سے فرض روزہ، فرض زکوٰۃ اور فرض حج، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل نمازیں، صدقات اور نوافل روزوں کا اہتمام، اسی طرح احکامات الہی کی پیروی، یہ سب بدنی عبادت ہے۔ تیسری قسم ہے مالی عبادت، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، نذر وغیرہ۔ یہ تینوں قسمیں مختص ہیں ایک اللہ کے لیے۔ اس عقیدہ توحید کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بندہ مومن سب کچھ اللہ کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ عقیدہ توحید تسلیم کرنے پر یہ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اسی کا ہو، اسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تعلق باللہ کے لیے 2 قسم کے مجاہدے ضروری ہے۔ پہلا ہے فکری مجاہدہ، کائنات میں غور و فکر، اپنی ذات میں غور و فکر کہ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات
بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کہ ایک قطرہ پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، کائنات کی اشیاء کو اس کے لیے مسخر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ دوسری قسم مجاہدے کی وہ عملی مجاہدہ ہے۔ عملی مجاہدے میں یہ ہے کہ عبادات کا اہتمام کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام فرائض کی پابندی کرے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ فرائض کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعے محبوبیت الہی، یعنی پھر ایسا بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ رمضان المبارک میں یہ موقع مل رہا ہے کہ اس حوالے سے فرائض اور نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت، ذکر الہی، دعا، انفاق، استغفار، اس کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کی جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کا جب تعلق اللہ سے اس قدر مضبوط ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جب بندہ مومن اپنی زندگی مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرتے رہے، اسی کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لی، تو موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں اور خوشخبری جنت کی اسے دیتے ہیں۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ پیغام اسے سنایا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، پس تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا جنت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔